حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فصلی لربک وانحر، یعنی اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربانی کرنا فرض تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مالداروں پر مرد ہو یا عورت قربانی کرنا واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں آدمی کا کوئی عمل خدا کے نزدیک قربانی سے زیادہ مقبول نہیں۔ ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیک کاموں سے بڑھ کر ہے، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی خدا کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ بس تم خوب دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ جو قربانی اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر خوشی سے کی جائے وہ دوزخ سے بچانے کے لیے ہار بن جائے گی، اور جو مالدار مرد یا عورت قربانی نہ کرے تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی، اور ایسا آدمی ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس حدیث پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی ناراضگی معلوم ہوتی ہے۔ وہ کیسا مسلمان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کو برداشت کرے اور قربانی نہ کرے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قربانی کیا چیز ہے اور ہم کو اس میں کیا ثواب ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور یادگار ہے، اور تم کو ہر بال کے بدلے ثواب میں ایک نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا ثواب ہے۔ دیکھو، بھیڑ، بکری، دمبا، اونٹ، گائے وغیرہ جن جانوروں کی قربانی درست ہے، ان کے بدن پر کتنے بال ہوں گے کہ شمار میں نہیں آ سکتے، اور پھر ایک نیکی پر 10 نیکیاں اور زیادہ ملتی ہیں۔ تو قربانی کرنے کا شمار کتنا ہی بہترین ہے، اور کتنی ہی نیکیاں اس میں شمار ہو جاتی ہیں، جن نیکیوں کو بعد میں مرنے کے ترسیں گے۔ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تو دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم غلاموں کی طرف سے بھی قربانی کی ہے۔ آپ کے دوست حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک دمبا قربان کیا، اور دوسرے دمبے کے ذبح پر فرمایا کہ اس کا ثواب اس کے واسطے ہے جو مجھ پر ایمان لایا اور مجھ کو اللہ کا سچا رسول مانا۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم غلاموں کو قربانی میں یاد فرمایا اور ہماری طرف سے بھی قربانی کی۔ اگر ہم میں ایک بکری یا ایک حصہ گائے وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دیا کریں تو خوش نصیبی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت سے امتحان آئے، اور سب امتحانوں میں آپ پاس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس وقت امتحان کیا ابراہیم کا ان کے رب نے چند باتوں میں، تو وہ ان کو پورے طور پر بجا لائے۔ ان امتحانوں میں سے ایک یہ امتحان بھی بڑا عظیم الشان ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 12 برس کے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحج کی رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہتا ہے ابراہیم قربانی کرو۔ آپ جاگ اٹھے اور سوچنے لگے کہ یہ خواب ہے یا خیال۔ اسی سوچ اور غور کرنے کی وجہ سے اس دن کو یوم تردیہ کہتے ہیں۔ دوسری رات کو پھر وہی خواب دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ خواب ہے، خیال نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قربانی کرنے کا حکم ہے۔ اسی وجہ سے 9ویں ذی الحج کے دن یوم عرفہ، جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، بس آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ہم قربان کر دیں، کیونکہ اسماعیل سے زیادہ مجھے کوئی چیز پیاری نہیں۔ اسی وجہ سے 10ویں ذی الحج کو یوم نہر کہتے ہیں، یعنی قربانی کا دن۔ بس آپ نے 10ویں تاریخ کو صبح کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ
حضرت حاجہ سے فرمایا کہ تم اپنے دل کے ٹکڑے اسماعیل کو اچھی طرح نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہنا دو، میں اس کو آج ایک دوست کے یہاں دعوت پر لے جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔ اس وقت شیطان بہت پریشان ہوا کہ ایسا پریشان کبھی نہیں ہوا تھا۔ حضرت اسماعیل دوڑتے کودتے چلے جا رہے تھے۔ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ غضب کرتے ہو، تم اپنے بیٹے پر رحم کرو، یہ ایک ہی تو بیٹا ہے، بڑھاپے کی اولاد ہے، دیکھو کیسا خوبصورت اور اچھے قد کا بیٹا ہے، ایسا بیٹا پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا، اور تم خواب کو خدا کا حکم ہی سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا، اے شیطان دشمن انسان بن، نبیوں کا خواب اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہوتا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر اسماعیل جیسے بیٹے ہزاروں قربان کر دوں۔ شیطان یہ جواب سن کر بہت حیران ہوا کہ افسوس میرے دھوکے میں نہ آئے۔ جلدی سے حضرت حاجہ کے پاس آیا اور کہا، بی بی دوڑو اور اپنے بیٹے کو بچا لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، وہ خواب کو خدا کا حکم ہی سمجھ گئے۔ حضرت حاجہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی جھوٹا خواب نہیں دیکھا کرتے، اگر انہوں نے ایسا خواب دیکھا ہے تو بے شک خدا ہی کا حکم ہے، اور میں خدا کے حکم پر ہزاروں بیٹے قربان کر دوں۔ جب شیطان کا یہاں بھی دھوکہ نہ چلا تو جلدی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اے بچے ہوش کر، تو ہنستا کودتا ہے، اب ذرا سی دیر میں تیری زندگی ختم ہو جائے گی، دیکھ تو صحیح تیرے باپ نے وہ رسی اور چھری چھپا رکھی ہے، رسی سے تیرے ہاتھ پاؤں باندھ کر تیرا گلا کاٹ ڈالے گا، تو بھاگ کر چھپ جا۔ جب شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ جواب پایا تو بہت بے چین ہوا اور چاہا کہ کسی اور دھوکے سے بہکانا چاہیے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک پتھر کا کنکر اس کی آنکھ پر مارا، پھر شیطان پریشان ہو کر بھاگا۔ اسی لیے حاجیوں کو حکم ہے کہ اس مقام پر پتھر کی کنکریاں مارا کریں۔ بس دونوں باپ بیٹا قربانی کی جگہ مینا میں پہنچے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نور نظر کا یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، الحمدللہ، میرے رب نے مجھے تابعدار بیٹا عطا فرمایا، جیسا مانگا تھا ویسا ہی دیا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے کہا، ابا جان کچھ وصیتیں عرض کرتا ہوں، ایک یہ کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھیں کہ ذبح کرتے وقت میرے تڑپنے سے خون کی چھینٹوں سے آپ کے کپڑے خراب نہ ہوں، دوسرے یہ کہ میرا منہ زمین کی طرف کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا منہ دیکھ کر آپ کو پیار آ جائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا نہ ہو سکے، تیسرے یہ کہ ذبح کرنے کی خبر میری اماں جان کو نہ دیجیے کہ ان کو میرا غم نہ ہو، چوتھے یہ کہ چھری کو خوب تیز کر لیجیے اور میرے گلے پر ایک دم سے خوب زور سے پھیر دیجیے گا کہ گلا جلدی سے کٹ جائے، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلدی فارغ ہو جائیں، پانچویں یہ میرا کرتا میری اماں جان کو دے دیجیے گا، جب میں یاد آیا کروں گا تو میرے کرتے کو دیکھ لیا کریں گی، اور میرا ان کو سلام بھی عرض کر دیجیے گا، اور میری اماں جان سے یہ بھی کہہ دیجیے گا کہ میں نے اسماعیل کو ایک بہت بڑے عظیم الشان دوست کے پاس چھوڑ آیا ہوں، اس کے یہاں وہ راحت اور آرام سے رہے گا، اور آپ کو جب کوئی لڑکا میری عمر کا ملے اس کو نہ دیکھیں کہ میں یاد آؤں گا، آپ کو غم ہوگا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے جگر کے ٹکڑے اور میری آنکھوں کے نور، تم بہت اچھے بیٹے ہو کہ اپنی تکلیف کا خیال نہیں کرتے اور ماں باپ کو تکلیف سے بچاتے ہو اور خود اللہ تعالیٰ پر قربان ہوتے ہو۔ الحاصل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طاقت کے موافق کیا ٹھکانہ ہے نبوت کی طاقت کا، خوب زور سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی، مگر وہ گلا نہ کاٹ سکی اور نہ کوئی بال بھر زخم کر سکی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان اللہ تعالیٰ کے حکم میں کیا دیر ہے، کیوں جلدی سے مجھ کو ذبح نہیں کر ڈالتے؟ کیا آپ کو میری محبت کا جوش آ گیا ہے یا چھری کی دھار موٹی ہے کہ میرے گلے کا گوشت نہیں کاٹتی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو ایک پتھر پر چلا کر دیکھا، اس کو ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کر دیا۔ آپ نے فرمایا، چھری تو پتھر کو کاٹتی ہے اور گوشت کو نہیں کاٹتی، تجھ پر افسوس ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھری بولی کہ اللہ کے خلیل آپ مجھ سے خفا نہ ہوں، آپ ایک دفعہ فرماتے ہیں کاٹ اور اللہ تعالیٰ 70 دفعہ فرماتا ہے مت کاٹ، بتلائیے میں آپ کا کہنا مانوں یا اللہ تعالیٰ کا؟ بس امتحان ختم ہو چکا اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم شاباش، ہم نے تم کو خواب میں ایک حکم دیا،
تم نے اس کو پورا کر دیا، اب ہم تم کو بڑے بڑے انعام اور درجے دیں گے، اور ہم اپنے فرمانبردار صابر بندوں کو اچھے سے اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں، یعنی مشکل کام کا حکم دے کر آزماتے ہیں، پھر ان کو اس حکم پر ثابت قدم رکھتے ہیں اور مخلوق کو ان کا ثابت قدم رہنا دکھا دیتے ہیں۔ بے شک یہ بہت ہی بڑا امتحان تھا۔ پھر ہم نے ایک بہت بڑی قربانی ان کے بیٹے کے بدلے میں دی، یعنی جنت کا ایک جانور، مراد بکری یا دمبا، ان سے ذبح کرایا اور ان کے بیٹے کو بچا لیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام قربانی کا جانور لے کر آئے، دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر زور سے چھری چلا رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بس یہ تکبیریں 9 ذی الحجہ عرفے کے دن صبح کی نماز کے بعد سے لے کر 13ویں تاریخ عصر کے وقت تک ہر فرض نماز کے بعد سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو پڑھنا واجب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو مسلمانوں کو ہر سال قربانی کے دنوں میں بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم عاجز بندوں کو اس امتحان عظیم سے بری فرمایا اور جانوروں کی قربانی دینے کا حکم دے دیا، جس کے سبب ہم گناہ گاروں کو بے شمار ثواب مل جاتا ہے۔ اور یاد رکھو جیسا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوا، ویسا ہی ان خوش نصیب بندوں سے خوش ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور ان کی جان و مال میں برکت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی برکت سے ہم کو بھی اپنے حکموں پر چلنے کا شوق عطا فرمائے، آمین، بحق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔